قصص من التاریخ الاسلامی کے 90 سبق رسالۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ رسالۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام۔ اذا جاءک قریب او صدیق وقال، جب آپ کے پاس آپ کا کوئی رشتہ دار یا دوست آتا ہے، وقال، اور وہ کہتا ہے، انی مسافر الی الوطن وسأقابل اباک فهل توصی بشیء، میں وطن جا رہا ہوں اور آپ کے ابا سے ملاقات کروں گا، تو کیا آپ کچھ وصیت کرنا چاہیں گے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ وَهَلْ لَكَ رِسَالَةٌ إِلَيْهِ أَحْمِلُهَا مِنْكَ وَأُبَلِّغُهَا إِلَيْهِ، کیا آپ ان کو کوئی خط، کوئی پیغام، کوئی لیٹر بھیجنا چاہیں گے جسے میں آپ کی جانب سے لے جاؤں اور ان تک پہنچا دوں؟ فَلَا تَشُكُّ أَنَّهُ سَيَجْتَمِعُ بِأَبِيكَ وَرُبَّمَا يَسْأَلُ أَبُوكَ عَنْكَ خَبَرًا سَارًا وَبُشْرَى صِحَّتِكَ فَتَقُولُ، تو آپ کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے ابو سے ملاقات کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ابو آپ کی تعلق سے اچھی خبر سننا چاہیں گے، خوشخبری سننا چاہیں گے، آپ کی صحت کی، آپ کی تندرستی کی۔ فتقول، تو آپ کہیں گے، اقرأ علی والدی منی السلام، میرے والد کو میری جانب سے سلام کہہ دینا۔ وقل لہ، اور ان سے کہنا، ان ابنک بخیر وکما تحب من صحت وسرور، آپ کا بیٹا خیر و عافیت سے ہے، اور جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی صحت مند اور خوش و خرم ہے۔ كذلك كان المسلمون يعتقدون أن الموت جسر إلى الآخرة، اسی طرح مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت جو ہے وہ آخرت کی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک پل ہے۔ وكل من عبر هذا الجسر من المسلمين وصل إلى الآخرة واجتمع هنالك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتشرف بزيارته، ولا بد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائل عن أمته۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی مسلمان اس پل کو پار کر لیتا ہے وہ آخرت کی منزل میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنی امت کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں۔ وَيُمْكِنُ أَنْ لَا يَصِلَ قَرِيبُكَ أَوْ صَدِيقُكَ إِلَى الْوَطَنِ لِمَانِعٍ أَوْ حَادِثَةٍ أَوْ يَصِلُ إِلَى الْوَطَنِ وَلَا يَجْتَمِعُ بِأَبِيكَ، ولكن المسلمون ما كانوا يشكون في وصول الميت إلى عالم الآخرة واجتماع الشهيد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اور ایسا ممکن ہے کہ آپ کا رشتہ دار یا آپ کا دوست وطن تک نہ پہنچ سکے کسی رکاوٹ یا حادثے کی وجہ سے، یا وطن تو پہنچ جائے لیکن آپ کے ابا سے ملاقات نہ کر سکے۔ لیکن مسلمانوں کو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میت عالم آخرت میں ضرور پہنچتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شہید ملاقات ضرور کرتا ہے۔ سعف المسلمون الى الشام، مسلمانوں نے شام کی طرف پیش قدمی کی، یعنی شام کی طرف چڑھائی کی، حملہ کیا۔ وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی تھی لَتَفْتَحُنَّ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ کہ تم ضرور قیصر و کسرا کے خزانوں کو فتح کرو گے. وَقَدْ وَعَدَهُمُ اللَّهُ بِالنَّصْرِ اور اللہ نے ان سے مدد کا وعدہ کیا تھا. وقال اور اللہ نے کہا تھا إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ بے شک ہمارا لشکر ہی کامیاب ہوگا اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. وَكَانُوا وَاثِقِينَ بِالنَّصْرِ وَالْفَتْحِ اور مسلمانوں کو مدد کا اور فتح کا پورا یقین تھا. وَكَذَلِكَ كَانَ اور اسی طرح ہوا. فَقَدْ فَتَحُوا مَدِينَةً بَعْدَ مَدِينَةٍ وَهَزَمُوا جُنْدًا بَعْدَ جُنْدٍ مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک شہر فتح کیا اور ایک کے بعد ایک لشکر کو شکست دی. وجاء رجل يوم اليرموك إلى أبي عبيدة رضي الله عنه قائد المسلمين فقال جنگ یرموک میں ایک آدمی مسلمانوں کے قائد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. فقال تو اس نے کہا اننی قد تہیأت لأمری ای الشہادت بے شک میں اپنے مقصد کے لیے یعنی شہادت کے لیے تیار ہو چکا ہوں. فَهَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کو کوئی ضرورت ہے، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا کوئی پیغام بھیجنا چاہیں گے، کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہیں گے؟ قال ابو عبیدہ حضرت ابو عبیدہ نے کہا نعم ہاں تقرئه عنی السلام وتقول میری جانب سے تم نبی کو سلام کہنا اور ان سے اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی جانب سے رحمت ہو اور آپ کی آل پر اور سلامتی ہو. بے شک ہم نے سچ پایا اس چیز کو جس کا ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا. بے شک ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچ پا لیا.